چودھری رحمت علی خان، یہ ایک ایسا نام ہے جو لفظ پاکستان کے حوالے سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قرارداد پاکستان بے شک مملکت پاکستان کی بنیاد ہے، لیکن اس قرارداد کی منظوری سے برسوں پہلے چودھری رحمت علی خان نے انگلستان میں بیٹھ کر جنوبی ایشیا میں بننے والی جس مملکت کا خواب دیکھا تھا اس کا نام پاکستان تجویز کیا تھا، اور یہی ہمارے ملک کا نام اور ان کے خواب کی تعبیر ہے۔ چودھری رحمت علی ضلع ہوشیارپور کے موضع موہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار کا نام چودھری شاہ محمد تھا۔ دستور کے مطابق ان کی ابتدائی تعلیم محلے کی مسجد میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جالندھر کے اینگلو سنسکرت ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور 1914 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ برطانوی سامراج کا سورج چمک رہا تھا، پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ اگرچہ ابھی تک عوامی جماعت نہیں بنی تھی، لیکن اس کی قیادت مسلمانوں کے مسائل سے آگاہ تھی اور اس نے حکومت خود اختیاری کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ چودھری رحمت علی کو بچپن ہی سے مسلمانوں کے مستقبل اور سیاسی معاملات میں دلچسپی تھی، اس لیے وہ سیاسی اور بین الاقوامی حالات کا بغور مطالعہ کرتے تھے اور مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج انسان تھے۔ وہ ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کی فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ ترکی کی مشہور المعروف مصنفہ مصطفیٰ کمال کی ہم عصر سیاسی رہنما خالدہ ادیب خانم نے چودھری رحمت علی کی سیاسی زندگی کا مطالعہ کیا اور ان کے ذہنی پس منظر کو باریک بینی سے جانچا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ بچپن میں جن اثرات نے چودھری رحمت علی کے خیالات کی تشکیل کی ان میں قومیت مذہب سے مخلوط تھی۔ انہیں اکثریتی فرقے سے جو وابستہ رہا، اس نے انہیں اکثریت کی طرف سے کسی قسم کی مروت یا ہمدردی سے قطعاً نا امید کر دیا۔ گویا سر سید احمد خان سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح تک تقریباً تمام مسلم سیاستدان جس نتیجے پر پہنچے، انہی کی طرح چودھری رحمت علی بھی مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق ان کے قومی تشخص ہی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھے۔ چودھری صاحب کی سیاست کا محور ان کا مقصد صاف اور سیدھا تھا، اور وہ تھا مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ۔ وہ مسلمانوں کو الگ قوم سمجھتے تھے۔ سنجیدہ مزاج نوجوان چودھری رحمت علی خان 1915 میں لاہور میں بزم شبلی قائم کی۔ بزم شبلی کے پلیٹ فارم سے چودھری رحمت علی خان نے یہ خیال پیش کیا کہ ہندوستان کا شمال مغربی حصہ مسلمانوں کی اکثریت پر مبنی ہے، اسے ایک آزاد ریاست بننا چاہیے، اور یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب متحدہ قومیت کے اصول کو خیر بات کہا جائے۔ وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس نے مختلف اوقات میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اسی گروہ میں مولانا عبدالحلیم شرر، علامہ اقبال اور دوسرے مفکر شامل ہیں، اور اسی تصور کو آگے چل کر قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ بزم شبلی میں چودھری رحمت علی نے بیان پر 6 مگویاں ہوئیں۔ اس بزم کے ممبروں میں ہندو اور عیسائی بھی تھے۔ انہوں نے چودھری صاحب کے خلاف احتجاج کیا، لیکن چودھری صاحب نے صاف الفاظ میں ان کے جواب میں کہا کہ میرا مکمل یقین ہے کہ ملت اسلامیہ علیحدہ وجود رکھتی ہے، جس کے لیے صدیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اسے حق ہے وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ کو میرا موقف پسند نہیں تو آپ اپنی راہ چلیں اور میں اپنی ڈگر پر چلوں گا۔ انجام کار دیکھیں گے کہ کون ایک ترقی پذیر ملت کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ چودھری صاحب نے 1919 میں BA پاس کر لیا اور اب انہیں ملازمت کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے انہوں نے منشی دین محمد فوق کے اخبار کشمیر میں بطور نائب کا کام کرنا شروع کیا۔ پھر 1922 میں کالج میں لیکچرار ہو گئے۔ اس کے بعد نواب مزاری کے بچوں کی اتالیق اور سیکریٹری ہو گئے۔ 1927 میں انہوں نے مزاری صاحب کی نوکری چھوڑ دی۔
کچھ معاوضہ اور کچھ امداد مزاری صاحب سے لے کر وہ انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے کیمبرج سے ایم اے کیا اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ چودھری رحمت علی نے اپنی تجویز برطانیہ کی مشترکہ پارلیمانی سلیکٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی۔ انگریزوں اور ہندوستانی لیڈروں نے ان کی تجویز کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن وہ برابر جدوجہد اور مسلسل کام کرتے رہے۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کا کام بہت مشکل اور راستہ مصائب سے بھرا ہوا ہے، لیکن انہوں نے حوصلہ بلند رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ اس دور میں ہندو مسلم تصادم آئے دن ہو رہے تھے۔ انہوں نے خالدہ ادیب خانم سے یہ دلچسپ بات کہی کہ یہ جھگڑے نہ اقتصادی ہیں نہ مذہبی، بلکہ دراصل یہ بین الاقوامی ٹکراؤ ہے جو دو قوموں کے درمیان ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان قوم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہندو قوم اپنی برتری قائم رکھنے کی کوشش میں ہے۔ وقت آنے پر بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، یہ احساس تکلیف دہ ضرور ہے، مگر ملت کا مفاد تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے تصور کی پوری طرح نفی کی اور کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہندوستانی نہیں ہیں۔ ہندوستان کو متحد کرنا اور بات ہے، لیکن پاکستان کو غصب کرنا جدا معاملہ ہے۔ اگرچہ چودھری رحمت علی خان انگلستان میں ہی مقیم رہے، لیکن جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا۔ پاکستان ان کی زندگی میں ہی وجود میں آ گیا۔ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے، ان کا پاکستان کا خواب پورا ہوا، یہاں تک کہ فروری 1951 کو انہوں نے لندن میں ہی وفات پائی۔ ان کا کتب خانہ، جس میں بڑی کارآمد کتابیں تھیں، کیمبرج یونیورسٹی کو دے دیا گیا۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور انگلستان کی سرزمین میں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام زندہ و پائندہ ہے۔